بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب کتاب سے ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بہی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت یا لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما یاکلون نہیں وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے لا ولا یکلمہم اللہ نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے یوم القیامۃ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا والضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ وما اصبرهم علی النار۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرۃ اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا، فما اصبرهم تو کیا ہی وہ صبر کرنے والے ہیں علی النار آگ پر۔ ذالک بان اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نزل الکتاب بالحق کہ اللہ نے یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے کتاب کو ٹھیک ٹھاک اتارا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں لفی شقاق بعید وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا کہ تم کر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن البر بلکہ نیکی یہ ہے من امنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دیا مال علی حبہ اس کی محبت میں ذوی القربی رشتہ داروں کو والیتامی اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دی والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں عہد باندھے والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی الباساء مالی سختی میں والضراء اور بدنی سختی میں وحین الباس اور جنگ کے وقت اولئک الذین اور یہی وہ لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہلی آیت جو ہے اس میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں معمولی قیمت وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں پس آگ ہی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ
یہ یہودیوں کے بارے میں، اور اہل کتاب اپنی کتابوں کو چھپاتے تھے اور حق کو واضح نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے اس کو اللہ کے احکامات جو تھے وہ بتاتے نہیں تھے، اور اس کو اپنے تک محدود رکھا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکے، اور اس کے بدلے میں اپنی مرضی کی آیات اس میں شامل کرتے تھے، اور اس کو اس طرح سے پڑھتے تھے جیسے کہ وہ کتاب کا حصہ ہو، اور یہ کہ اس کے بدلے میں دنیا کو وہ خرید سکیں، تو اس کو کہا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کرتے تھے۔ تو یعنی بے شک وہ دنیا پوری بھی اس کے بدلے میں ان کو مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں اس کو ثمناً قلیلا کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا کا مال جو ہے وہ وقتی ہے اور اس سے فائدہ وقتی طور پر اٹھایا جاتا ہے، اور جو اخروی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہی ان کے پاس رہنی ہے، تو اس لیے دنیاوی مفاد کو ثمناً قلیلا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جب کوئی شخص جو ہے کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے اور نہ اس سے بات کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو اس کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہونا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی ان کی طرف کلام ان سے کرے گا، تو پھر ان کی یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ پڑے رہیں گے، ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے، تو یہ بڑی دردناک چیز ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہوگا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، کہ ان کو ہدایت دی گئی تھی کتاب ہدایت، اس پر عمل کرنے کی بجائے یہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور ان کے لیے بخشش کا وعدہ تھا اور اس کے بدلے انہوں نے عذاب خرید لیا اپنی منمانیاں کر کے، اور کہا گیا ہے کہ ہما اصبرهم علی النار، کہ یہ آگ پر کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں، کہ انہوں نے آگ میں جانے کو ترجیح دی ہے دنیاوی مفاد کی خاطر، تو کیسے یہ لوگ ہیں کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا، لیکن انہوں نے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی کتاب میں، لفی شقاق بعید، کے دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپس کی سرکشی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یہ گمراہی میں پڑ گئے، اللہ کی بات جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، صرف آپس کے اختلاف کی وجہ سے، کہ اگر ایک نے بات مان لی ہے تو دوسرے نے نہیں ماننی، کیونکہ وہ اس کے خلاف چل رہا تھا، تو اس لیے وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے، حالانکہ اللہ نے کتاب کو حق اور سچ کے ساتھ نازل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے لیس البر، نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور مال دے اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو مال دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں جو چھڑانے والوں کو، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ عہد کو باندھتے ہیں اور اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں مالی سختی میں اور بدنی سختی میں اور جنگ کے وقت، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ تو یہود اور نصارہ جو ہے وہ تحویل قبلہ کی وجہ سے
پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک جہت کی طرف جو ہے مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اسی پہ اعتراض کرتے چلے جاتے تھے کہ کیا انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں منہ کر کے، ان کی نمازیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، یا اب جس طرف یہ نماز منہ کر کے قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، یا یہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی جہت کی طرف یعنی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا جو ہے یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے. تو ایمان لانا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال کا دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کہ اللہ کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، اور جو مانگنے والے ہیں اور غلاموں کی آزادی میں کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، مال کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عبادات کا بجا لانا بھی ضروری ہے، جیسے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اس کے علاوہ معاملات جو ہیں ان کو بھی درست رکھنا ضروری ہے. جیسے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر جو ہے اخلاقیات کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ تنگی اور مالی تنگی یا بدنی تنگی آئے انسان پر، اور سختی کا وقت آئے یا جنگ کی حالت میں سختی اس پہ آئے، تو یہ لوگ جو ہیں پھر سچ کر دکھائیں کہ اس میں اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں، اخلاقیات کو بھی درست رکھیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی اپنے دین کو سچ کر دکھایا، اس پہ عمل پیرا ہو کر دکھایا، یہی لوگ جو ہیں یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا جو ہے یہ مکمل اطاعت نہیں ہے. اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے ان تمام احکامات کو بجا لانا، پہلے سب سے پہلے اپنے ایمانیات کو درست کرنا، پھر عبادات کو بجا لانا، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اپنے اخلاقیات کو صحیح کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. تب انسان کی نیکی مکمل ہوتی ہے. اگر ہم صرف ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. جب ہم پوری طرح سے ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے. اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے نیکی پر کاربند ہوں گے تو وہ نیکیاں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.